جو دکاندار زیادہ ملنسار اور با اخلاق ہوتا ہے اس کی دکان زیادہ چلتی ہے. تو آپ کی تو دکانداری تو یوں آپ کی دکانداری کے لیے بھی یہی مفید ہے کہ آپ کو ہر طرح سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اس طرح مطلب ہے کہ قدم قدم پر آپ کو ان کے ساتھ کوپریٹیو رہنا ہے، اور جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں، جو ان سے کہا ہے، اس سے آپ کو سوایا دینا ہے، پونا نہیں دینا. پونا دیں گے تو دنیا میں بھی گرفت، اور اگر وہ عرف و عادت سے ہٹ کر ہوا تو آخرت میں بھی گرفت ہوگی. یہ ایک ایسا موضوع ہے بابا کہ آپ نے تو مطلب یہ ہمارے جو 15 20 50 اسلام بھائی جمع ہوئے ان کو کہہ دیا کہ آپ ٹھنڈے رہا کریں، مگر گرمی، کام کا لوڈ، پھر ان کو کھانا پیش کرتے 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 بھی زندگی نکل جاتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے لیکن ایک وقت کا کھانا رہ گیا، تھوڑا ٹھنڈا رہ گیا، ایک آدھ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئے، اور کوئی اس طرح کے پرابلم. بلکہ آپ نے تو کہا اے سی والی گاڑی دے، اے سی والی گاڑی دے دی، اب گاڑی اے سی بیٹھ گیا. اس کے باوجود بھی جو ان کو جو سامنے سے جو پرابلم آتی ہے، پھر جو مالکان ہوتے ہیں نا، عموماً مالکان، کیونکہ مالک کی تو ایک اپنی آمدنی لگی ہوتی ہے، اس کو تو ماریں گے بھی نہ تو بھی مالک چپ چاپ مار کھا لے گا. لیکن جو عملہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ، وہ نہ مار کھائے گا نہ وہ ان کی باتیں سنے گا. وہ عملہ بولے گا، وہ عملے کو پتا ہے کہ میں نے کون سی تنخواہ بڑھ جانی ہے اگر میں ان کی 2 باتیں سنوں گا. تو ایسا تھوڑی کہ آدھی تنخواہ کام کی اور آدھی تنخواہ باتوں کی میں لیتا ہوں. میں تو کام کی تنخواہ لیتا ہوں، یہ کام کے ساتھ تو باتیں کون سنے گا. تو وہ اتنی بدتمیزیاں اور ایسے معاملات تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر مالکان کیا کریں گے. تالی بجتی ہے دعات سے. ایک طرف تو حاجی بھی پھرتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارے آدمی جو ہوتے ہیں عملے کے، بعض اوقات ان کی بھی مطلب ہے کہ وہ ٹیمپر ان کا بھی لوز ہو جاتا ہوگا، تو یوں مزید گڑبڑ ہو جاتی ہوگی. اس لیے آپ کے ماتحت جو عملہ ہے ان کی تربیت ضروری ہے. حاجی لاکھوں لاکھ ہے، ہم نے اگر ان کو سمجھا بھی دیا تو ایک بار سمجھانے سے تھوڑی یاد رہتا ہے سب، اور تربیت ہو جاتی ہے. بار بار 1000 بار سمجھانا پڑتا ہے، تو ایک بار سننے کے لیے نہیں آتے تو 1000 بار کیا آئیں گے. تو اس لیے ان لاکھوں کو تو سنبھالنا بہت مشکل ہے. اگر یہ سینکڑوں اگر ترکیب میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ لاکھوں کی ترکیب بنا سکیں گے. لوگ بندر کو بھی قابو کر لیتے ہیں، ریچھ کو بھی قابو کر لیتے ہیں، ہاتھی کو بھی قابو کر لیتے ہیں. تو آپ یہ چند حاجیوں کو قابو نہیں کر سکتے. اس میں اپنے طریقہ کار پر غور کریں گے. کہیں اپنے میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے یہ بپھر رہا ہے. اس میں مجھے ایسا لگتا ہوگا کہ حاجی کو اگر آپ مجھے اتنا واسطہ تو نہیں پڑتا مگر جو سنتے رہتے ہیں کہ پہلے اٹیمپٹ سے ہی حاجی کو شاید ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروان یا اس طرح کے جو اسلام میں ہوتے ہیں اس سے مس کمنڈمنٹ کی فضا قائم ہو جاتی ہے. شروع سے ہی مطلب حاجی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تھا تو یوں نہیں ہوا، لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، دھکے کھا رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ حاجی وہاں جا کر ہی بپر رہا ہوتا ہے. آپ کے یہاں پر جو آپ کے جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں بھی جو آتے رہتے ہیں وہاں پر بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کوئی. اب اس میں آپ کا کیا پرابلم ہے کہ آپ بھی ڈائریکٹ نہیں ہیں. آپ کے بعد پیچھے سے کچھ چیز آئے گی تو آپ آگے دیں گے. پیچھے سے آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کل لے لیجیے گا، آپ حاجی کو کہتے تو پرسوں لے لیجیے گا. جب حاجی پرسوں آتا ہے تو وہ اگلا بولتا ہے کہ اب 1 ہفتے کے بعد ملے گا. آپ اس کے آگے زبان نہیں چلا سکتے ہو کیونکہ وہ اوپر ہے، اپر ہیڈ ہے، جہاں سے آپ کو فیڈ بیک آنی ہے. آپ حاجی بھی آپ پر اپر ہیڈ ہے، تو کہ دونوں آپ کے اوپر ہیں. ہاں، یہ ایک سے کاروبار آپ کا مطلب کہ وہ آپ کو ہاتھ دے گا تو آپ کا ٹریول چلے گا، اور اگلا حاجی آپ کو پیسہ دے گا یا آپ کو بزنس دے گا تو آپ کی وہ یہ کاروان وغیرہ سب چلے گا. تو ہے یہ کہ دونوں طرف اوپر سے جو ہے نا اور آپ ہے بیچ میں، تو وہاں سے پورا ہوگا نہیں، آگے والا مانے گا نہیں. آپ بھائی بابا کر کے آپ کو چلانا پڑے گا، ایسا لگتا ہے. پھر ہے آپ کے عملے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ دیکھیے کہ پروفیشنل ادارے جتنے ہوتے ہیں، ہم بعض پروفیشنل اداروں سے واسطہ پڑتا ہے، آدمی لاکھ کسٹمر ان سے بدتمیزی کرے نا، پروفیشنل والوں کو غصہ نہیں آتا. یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے، ان کو غصہ نہیں آتا. آپ کے پاس موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. آپ جب سروس سینٹر پہ آپ فون کرتے ہیں، آپ یا کسٹمر سروس ہی میں چلے جائیں یہاں پر اور آپ آ جائیں ان کے اوپر، جتنی چڑھائی کرنی ہے کریں، مزہ لے کے وہ آپ کو 2 الفاظ کہہ دے، آدھے گھنٹے کے بعد جو بولے گا جی اور کوئی کام ہو تو حکم فرمائیے، میں حاضر ہوں. ہمارا آدمی یہ بولے ناج بولے نا، بہت کم ہوتا ہوگا. تو یہ عموماً بولتے نہیں کیونکہ ہمارے یہاں تربیت کی کمی ہے. ہم نے بھی جن کو اپنے عملے کا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے ان کی تربیت کی کمی ہے. اس لیے میں آپ کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ کم از کم یہ کہ آپ اور آپ کے عملے کے جو اسلامی بھائی ہیں، اگر یہ ہر 30 دن میں 3 دن مدنی قافلے کی نیت کر لینا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ضبط و صبر کا مادہ وہ پیدا ہوگا کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے. تربیت اور تنخواہ یہ دونوں کا بھی اس میں مطلب ہے کہ حصہ ہوتا ہے. تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ بھی شامل کر لیں گے،
آپ کا کاروان دوڑے گا نہیں انشاءاللہ اڑے گا. ان دونوں میں خرچہ لگا ہوا ہے نا, یہی کہ اپنا نفع کٹے گا. مطلب میں ایک بزنس میں ایک بیپاری والی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کوالٹی, وہ تو نفع تو وہ بڑھے گا باپو جس کی طرف آپ توجہ فرما رہے ہیں. نفع دوسرے سینس میں یوں بڑھے گا کہ آگے جا کر, ابھی تو فی الحال آپ کا نفع کٹے گا کیونکہ جب آپ سروس کے اوپر اور ویل سیلری کے اوپر اور ان کی ٹریننگ یا تربیت کے اوپر جب آپ اپنے اخراجات کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کے ایکسپینس میں کمی, آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے, نفع کم ہو جائے گا. لیکن آگے جا کر جب یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ وہ کاروان ہے جس میں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے, تو وہ آپ کا یہ سمجھے کہ یہ خرچہ ایک ایز اے انویسٹ پوائنٹ آف ویو پر ٹریٹ کیا جائے گا, جیسے ایڈورٹائزمنٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں تو وہ, لیکن وہ بڑھے گا. لیکن بابا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس شعبے میں بھی اپنی وہ تحریک کا بہت مطلب اس میں کردار ہے, کفل مدینہ اگر یہ کفل مدینہ مل جائے نا تو کون لڑے گا, دیوار کو کون ٹکڑے مارے گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.